عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. معزز احباب، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا 22واں پارہ ہے، رات ابھی ہم نے 22واں پارہ ہی ختم کیا تراویح میں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم کائنات کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہارا مقام بہت بڑا ہے، تمہاری شان بہت بلند و بالا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اپنی امت کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب اور اولیٰ ہے. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی ازواج نبی کی بیویاں امہاتہم، امت کی مائیں ہیں. تو ان عظیم ماؤں میں ایک عظیم ماں ہے جن کا نام ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، محبوب رب العالمین، عفیفہ بنت عفیف، صدیقہ بنت صدیق. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ازواج مطہرات میں، بیویوں میں آپ وہ منفرد بیوی ہیں جن کی ایک الگ شان ہے، جن کا ایک الگ مقام ہے. حضور کی تمام ازواج مطہرات میں جو کنواری زوجہ محترمہ ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو یہ بات سمجھنے والی ہے. دوسرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک اور نسبت بھی ہے کہ آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، آپ کی رفیق، آپ کی بیٹی ہو، صاحبزادی ہیں، بنت صدیق ہیں. اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے یہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. آج بھی حضور نے اپنے بازوؤں میں رکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے نہیں ہوا جس طرح دوسرے نکاح ہوئے، بلکہ جبریل امین بارگاہ رب العزت سے حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصویر لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بی بی ہے جس کی تصویر آپ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا اوپر سے حکم آیا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہے، یہ قیامت والے دن آخرت میں جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہے، دنیا و آخرت میں ہی آپ کی بیوی ہے. تو ان کی یہ شان ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کا حکم اوپر سے آیا، صورت بھی اوپر سے دکھائی گئی. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور حضور کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا، لیکن رخصتی مدینہ شریف میں ہوئی. مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لے آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حرم میں آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ سب سے ذہین ترین تھی، قابل ترین. اللہ نے ان کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا. قرآن مجید کی حافظہ تھی، دنیا میں سب سے زیادہ خواتین میں جس ہستی نے حدیثیں روایت کی ہیں وہ
حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ 2210 احادیث کی آپ راویہ ہیں، 2210 احادیث۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ دین کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو آپ علیہ السلام بلکہ محدثین فرماتے ہیں کہ تیسرا حصہ ہمیں آپ کی سیرت سے ملتا ہے دین کا۔ تو سرکار نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ نصف دین حاصل کر لو تو عائشہ صدیقہ سے نصف دین حاصل کر لو۔ نصف دین کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ہے حضور کی جلوت کی زندگی اور ایک ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی۔ جلوت کا مطلب ہے باہر کی زندگی اور خلوت کا مطلب ہے اندر کی زندگی۔ اب گھر کے اندر کی زندگی حضور کی کیسی ہے؟ یہ آدھا دن ہے، اور باہر کی کیسی ہے؟ یہ آدھا، ایک دن ہے ایک رات ہے۔ تو جو اندر کی زندگی ہے حضور کی، جس تک عام لوگوں کی رسائی نہیں باہر والوں کی، وہ گھر کی زندگی کی آدھی امین جو ہیں دین کی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور آدھا دین جو گھر کا بیان کیا کہ حضور آرام کیسے کرتے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، تہجد کیسے پڑھتے ہیں، دیگر معاملات کیا ہیں، یعنی ایک ایک چیز، یعنی یہاں تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب حضور کے آخری لمحات تھے، آخری دن اور آخری لمحات، تو سرکار نے مجھے بلایا اور کہا کہ گھر میں کچھ اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ کیوں پڑی ہیں؟ ان کو صدقہ کرو۔ تو وہ آخری جو کہتے ہیں گھر میں کچھ اشرفیاں پڑی تھیں، تو وہ بھی سرکار نے وہ درہم فوری صدقہ کروائے اور فرمایا اللہ کریم کی ذات و برکات ہے نا، تو یہ اللہ کی ذات پہ توکل کی بھی علامت ہے اور حضور کی سیرت کا بھی روشن پہلو ہے کہ آخری لمحے بھی سرکار نے ایک درہم گھر میں رکھنا پسند نہیں فرمایا، خیرات کر دیا۔ اور یہ گھریلو ساری زندگی کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی باتیں بتائیں ہمیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس جب مہمان آتے تھے تو سرکار کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجتے تھے۔ جب وفد آتے تھے تو مجھے حکم دیتے تھے کہ کھانا بنایا جائے، میں گھر سے کھانا پیش کرتی تھی، تو سرکار ان مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ پھر جب برتن گھر میں آتے واپس تو میں پلیٹیں دیکھ کر سمجھ آتی تھی کہ سرکار نے کس پلیٹ میں کھانا کھایا، کیونکہ وہ پلیٹ سب سے روشن ہوتی تھی اور اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی، صاف ہوتی تھی۔ تو اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے ایک دن حضور مجھ پہ بڑے راضی ہوئے، تو فرمایا ماں کیا مانگتی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کروں گی۔ سرکار نے تمہیں کوئی بات نہیں۔ مشورہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی حضور سے مانگنا ہے تو پھر یوں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معراج کی رات آپ کی اور اللہ کریم کی جو خفیہ بات چیت ہوئی تھی اس میں سے کوئی ایک علم کی بات دے دو، دنیا نہ مانگنا۔ تو عرض کی حضور وہ جو خفیہ آپ کی بات چیت ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معراج کی رات، اس میں سے کوئی بات؟ سرکار بڑے خوش ہوئے، فرمایا بڑی گہری بات مانگی ہے میرے دوست نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا پھر ایک بات بتا دیتا ہوں، اللہ کریم نے معراج کی رات مجھ سے ایک بات کی ہے کہ اے حبیب آپ کی امت کا جو بندہ دو لڑے ہوئے بندوں میں صلح کرا دے، دو ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دے، دو خاندانوں میں دو افراد میں صلح کرا دے، میں قیامت والے دن اس کا حساب نہیں لوں گا بغیر حساب کے جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رونے لگے، عرض کیا ابا جی یہ تو بڑی خوشی والی بات ہے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹی اس کو معکوس بھی پڑھو، الٹ بھی پڑھو کہ جو دو لڑے بندوں میں صلح کرا دے گا وہ تو بغیر حساب کے جنتی، تو جو دو جڑے بندوں میں لڑائی کروا دے گا اس کا مطلب ہے بغیر حساب کے وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو وہ بندے جو ہر وقت اس چکر میں رہتے ہیں کہ لڑانا کیسے ہے، فتنہ کیسے پیدا کرنا ہے،
آپس میں ٹکراؤ کیسے ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ دوزخ کے راستے پر ہے، اور ہمیں وہ راستہ اپنانا چاہیے جو جنتیوں کا راستہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمتوں کے ہزار ابواب ہیں، اور ان میں سے خوبصورت ترین باب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ 13 دن آپ بیماری کی کیفیت میں رہے، مرض کی کیفیت جو طاری رہی۔ آخری دنوں میں حضور جو بیمار رہے تو وہ کل کتنے دن ہیں؟ 13 دن، اور ان 13 دنوں میں سے 8 سے 10 دن وہ ہیں جن میں آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ آپ کی دیگر ازواج مطہرات سمجھ گئی تھی کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ کے گھر رہوں۔ انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے، آپ یہیں قیام فرمائیں۔ فرمایا مجھ سے اب چلا نہیں جاتا، تو سرکار وہاں پہ آرام فرما ہے 13 دن میں سے 8-10 دن حضور وہاں پہ، اور پھر جس وقت حضور دنیا سے جا رہے ہیں تو آخری لمحات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، اور آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے آخری لمحات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک طلب کی، اشاروں میں مسواک۔ میرے بھائی ایک تھے عبد الرحمن، وہ مسواک لے کے آئے تو سرکار نے ان کی طرف دیکھا غور سے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، تو میں نے جلدی سے مسواک بنا کر پیش کی، میں نے کہا حضور قبول فرمائیں۔ تو سرکار نے پہلے اشارہ کیا کہ اس کو نرم کیا جائے، تو میں نے اس مسواک کو نرم کیا اپنے دندوں سے، تو میرا لعاب ساتھ لگ گیا، تو پھر میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کو دھو کر پیش کروں، تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ ایسے ہی مجھے پیش کرو۔ تو آپ فرمایا کہ اللہ کریم نے آخری لمحے میں میرا لعاب اور حضور کا لعاب اکٹھا کر دیا، اور حضور کا سر انور آپ فرماتے ہیں میری گود میں تھا، اور میں حضور کا چہرہ انور دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اور آخری لمحات میں حضور جو لفظ ارشاد فرما رہے تھے، ایک نماز کا کہہ رہے تھے، ایک فرما رہے تھے کہ غلاموں کا خیال رکھنا، جو تمہارے نیچے لوگ تمہارے متعلقین ہیں ان کا خیال رکھنا، اور اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کی باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ کی وجہ سے ہمیں بڑا دین ملا ہے۔ یہ جو ہم وضو پانی نہ ہو تو تیمم کرنا، یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، تیمم پہلی امتوں میں نہیں تھا کہ مٹی پہ ہاتھ مار کر آپ چہرے پہ مل لیں، مٹی پہ ہاتھ مار کے بازوؤں پہ آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اگر پانی میسر نہیں ہے، مٹی پہ ہاتھ مار کے آپ چہرے پہ بازوؤں پہ آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ یہ برکت کس کے صدقے ملی؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کا سفر میں آپ کا ہار گم ہو گیا، وہاں پہ لیٹ ہو گئی، ہار تلاش کرتے کرتے آگے جو قافلہ تھا نہ جا سکا، پانی ختم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا منزل تک نہیں پہنچ سکے، پانی ختم ہو گیا، اب ہم وضو کیسے کریں گے؟ پریشانی نازل ہوئی۔ تو اس موقع پہ اللہ کریم نے یہ آیتیں نازل فرما دیں کہ اے ایمان والو، اگر پانی میسر نہ ہو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمیں قیامت تک کے لیے احکام ملا کہ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر برائی کا الزام لگائے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور اس کو شہر سے نکال بھی دیا جائے، اور اس کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے۔ یہ دین کا حصہ بھی عورتوں کی حفاظت کا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے ملا۔
بس اس پہ میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ تو پاک ہستیاں تھیں، لیکن اللہ کریم نے چاہا کہ قیامت تک کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا روڈ میپ، کوئی ایسا نصاب ترتیب دے دیا جائے جس سے قیامت تک کی مسلمان عورتیں محفوظ ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں ایک سفر میں، غزوہ بنو مستلق تھا 5 ہجری میں۔ غزوہ بنو مستلق میں حضور نے حملہ کیا، فتح یاب ہوئے، واپس آ رہے تھے، رستے میں چونکہ اونٹ ہوتے تھے اور اونٹوں کے اوپر کجاوا باندھا جاتا تھا جس سے چاروں طرف پردہ ہوتا تھا، یعنی ایک قسم کی چارپائی لگتی تھی، اس کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھتی تھی۔ تو آپ فرماتی ہیں ایک جگہ پہ قافلہ رکا تو میں قضائے حاجت کے لیے باہر چلی گئی، تو وہاں پر میرا ہار جو ہے وہ گر گیا۔ میں تھوڑی سی واپس آئی تو مجھے پتا چلا میرا ہار گر گیا۔ میں ہار کی تلاش میں پھر واپس چلی گئی، ہار تلاش کرتی گئی، اور جب ہار تلاش کر کے بعد میں مجھے مل گیا تو میں واپس آئی قافلے والی جگہ پر، تو قافلہ اس وقت چل پڑا تھا پہلے، اور چونکہ میرا وزن بالکل کم تھا تو ان کو پتہ ہی نہ چلا، وہ جنہوں نے اونٹوں کے اوپر وہ کجاوا رکھنا تھا، اونٹوں نے چلنا تھا، تو وہ یہ سمجھے کہ میں اندر ہی بیٹھی ہوں۔ تو قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں پیچھے پریشان تھی، اور پھر میں نے چادر اپنے اوپر کر لی اور وہیں پہ لیٹ گئی، اور مجھے یقین تھا کہ جب ان کو پتہ چلے گا تو وہ واپس آئیں گے۔ اب اس کیفیت میں آپ آرام کر رہی ہیں، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت صفوان، بڑی نیک سیرت طبیعت کے مالک تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ہمیشہ جنگ میں پیچھے رہتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان گرا ہو تو اٹھا کے لے آئیں۔ وہ پیچھے سے آئے تو انہوں نے دیکھا چادر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام کر رہی ہیں، تو وہ سمجھے کہ آپ وصال کر گئے۔ انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے سنا تو میں اٹھ پڑی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ کیسے ہیں مائی؟ انہوں نے آپ کو پردے کے احکام کے نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، تو آپ کیسے ہیں؟ آپ خاموش ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنا اونٹ جو ہے وہ بٹھا دیا، آپ اس پہ بیٹھیں، اور انہوں نے اونٹ جو ہے اس کی نکیل پکڑی اور چلتے چلتے قافلے میں پہنچ گئے۔ اب قافلے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اصل میں یہ قیامت تک کے لیے ایک پیغام دینا تھا۔ کچھ لوگ اسی میں الجھ کے رہ گئے، تو کچھ لوگوں نے تو اس کو قبول کیا اور کچھ لوگوں نے اس واقعے کو قبول نہ کیا، اور انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دی، اور لوگوں کی زبانوں پہ نہ کل کنٹرول تھا نہ آج۔ تو انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط باتیں شروع کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب یہ باتیں مسلمانوں میں آئیں تو مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ تھے، انہوں نے بھی اس طرح باتیں کرنی شروع کر دی۔ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کسی کی ذات پر بھی جب کوئی انگلی اٹھائے تو اس کو بغیر تحقیق کے آگے نہیں پھیلانا چاہیے، اور تحقیق ہو بھی جائے تو حکم ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو وہ تو جگہ ہی پاک تھی، لیکن چونکہ ابھی اسلام کے احکام نازل ہو رہے تھے، باتیں شروع ہو گئیں، اور یہ باتیں چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں پھیل گئیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ خبر پہنچی، تو حضور بڑے پریشان ہوئے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا تو حضور پریشان کیوں ہوتے؟ بھئی اللہ کے بندو، جو نبیوں کا نبی ہو، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو، آپ کے اوپر اگر کوئی جھوٹا الزام لگا دے آپ کے گھر والی کے بارے میں، آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ جھوٹا ہے، پریشان تو ہوں گے نا، تکلیف تو آپ کو ہوگی۔
تو وہ تو اتنی بڑی ہستی شہنشاہوں کے شہنشاہ جن کے کردار کے لیے پورے جہان تو لے جائیں تو ان کے کردار کی ایک جھلک بزنی ہو، ان کی ذات پہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ تو الزام نہیں تھا نا، یہ تو حضور کے دامن پہ الزام تھا۔ تو جب یہ بات حضور تک پہنچی سرکار کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حضور نے فرمایا مجھے تو اپنے اہل خانہ میں خیر کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے کہا نہیں جی پھر وجہ کیا تھی؟ جب بات بڑی تو آپ علیہ السلام کی تکلیف میں اضافہ ہوا۔ اس صورتحال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کرنا کم کر دیا، بول چال کم کر دیا۔ آپ بیمار ہو گئی، آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان انہوں نے آپ کی عیادت شروع کر دی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور آتے تھے میری ماں سے پوچھتے تھے کہ عائشہ کا کیا حال ہے؟ میری ماں بتاتی تھی کہ اس کی صحت ابھی ٹھیک نہیں ہے، ابھی بخار ہے ابھی، لیکن مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ میں بہت پریشان تھی کہ حضور مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے؟ تو کچھ دن 20 دن اس طرح گزر گئے۔ میں نے عرض کیا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی والدہ کے گھر چلی جاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی۔ تو میں اپنی والدہ کے گھر آ گئی، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آ گئی۔ اچھا مجھے اس وقت تک بھی نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا، اپنے والد گرامی سے پوچھا، کسی نے مجھے بات نہ بتائی، جبکہ پورے مدینے میں یہ بات پھیل چکی تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بی بی ام مستہ کے ساتھ میں باہر قضائے حاجت کے لیے گئی، تو رستے میں جاتے ہوئے ام مستہ کا پاؤں جو ہے وہ الجھا، ٹھوکر لگی، وہ زمین پہ گری، تو کہنے لگی مستہ کا حال برا ہو، اللہ اسے موت دے، اس طرح کی سخت جملے کہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو بڑے نیک ہیں اور وہ تو بدر میں شریک ہوئے ہیں، بدری صحابی ہیں، جنتی ہیں۔ تو ام مستہ کہنے لگی عائشہ آپ کو نہیں پتا اس نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ تو انہوں نے کہا تمہیں واقعی نہیں پتا؟ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا مدینے میں تو یہ بات پھیلی ہوئی ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ آپ کے بارے میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ بات کیا ہے، تو میں رونے لگی اور بہت روئی، اور وہاں سے میں نے گھر آ کے پھر رونا شروع کر دیا، اور مسلسل دن بھی میرا روتے گزرتا، رات بھی روتے گزرتی۔ ادھر سے منافقین کو موقع مل گیا۔ عبداللہ بن ابی جو تھا رئیس المنافقین، اس نے باتیں مزید بڑھا چڑھا کے بیان کرنی شروع کر دی۔ حضور کو بہت تکلیف ہوئی تو سرکار نے اپنے دوستوں کو بلایا، اپنے قریبی جو ساتھی تھے ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا تم کیا کہتے ہو میری بیوی کے بارے میں؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا میں اس کیفیت میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں یا رکھوں؟ کہ ہمارے لیے سبق تھا اس میں، جذباتی فیصلے نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کمال جواب دیا۔ اور اس کے حضور یہ بتائیں یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا عرش والے نے کروایا تھا؟ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ یہ حضور آپ نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا یا عرش والے نے کروایا تھا؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو مجھے جبریل امین عرش سے خبر لے کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا ہے کہ یہ تمہاری دنیا میں بھی بیوی ہے، آخرت میں بھی بیوی ہے۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ باندھ کر اس کی حضور یہ جو جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے یہاں بھی، تو جس نے کروایا تھا اسے پتہ نہیں تھا؟ جس نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اللہ نہ ایسا نہ کرے۔
میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، حضور میرے آقا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے آپ کے جسم پاک پہ آج تک مکھی نہیں بیٹھی. تو جس رب نے آپ کے جسم پہ آج تک مکھی نہیں بیٹھنے دی تو وہ آپ کی بیوی جو ہے اس کے بارے میں برا کیسے کر سکتا ہے؟ سرکار خوش ہوئے. حضور نے فرمایا حضرت عثمان غنی ذوالنورین سے، تم کیا کہتے ہو؟ یہ ایسے نہیں اس مقام پہ پہنچے، ان لوگوں نے وفائیں کی ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو زندگی میں دیکھا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کا سایہ ہی نہیں بنایا. دلیل دیکھیں کیسے دی. تو حضور رب نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ کوئی اس سائے کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے. تو جو رب یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی آپ کے سائے پہ پاؤں رکھے وہ آپ کے بیوی کے بارے میں کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ دلیل دی. حضور خوش ہوئے. مولا علی شیر خدا تم کیا کہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے نالین میں نالین پاک پہ جو جوں ہوتی ہے نا اس کا خون لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا میرے حبیب اس نالین میں آپ نے پاؤں نہیں داخل کرنا. اس میں اتنی سی نجاست جو ہے وہ لگی ہے. تو جو رب آپ کے پاؤں کے نالین میں اتنی سی نجاست نہیں دیکھ سکتا تو آپ کی بیوی کے بارے میں کیسے دیکھ سکتا؟ تو حضور آپ رہنے دیں، باہر والوں کی باتوں کو چھوڑیں. یہ جو گھر میں ملازمہ کام کرتی ہے نا آپ اس سے پوچھ لیں کہ عائشہ کیسی ہے. تو حضرت بریرہ ایک خادمہ تھی جو گھر میں کام کرتی ہے. سرکار نے فرمایا چلو اسے بلا کے لاؤ. آپ دیکھیں کہ جو باوفا لوگ ہوتے ہیں اور مولا علی شیر خدا اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان عقیدت کتنی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا گئے اور وہ جو بریرہ خادمہ تھی نا اس پہ آپ نے ایک دو لگا. میں غلط بات نہیں کرنی، کوئی ایسی سچی بات کرنی ہے حضور کے بارے میں تو آپ نے پہلے ہی اس کی طبیعت صاف کر دی. تو وہ آئی آ کے صدر کی حضور عائشہ صدیقہ میں نے تو ان میں ہمیشہ خوبی دیکھی، خیر ہی دیکھی، ہر وقت میں نے ان میں نیکی دیکھی، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. صرف ان میں ایک کمی ہے. حضور نے فرمایا کون سی کمی ہے؟ حضور وہ کمی یہ ہے کہ آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہے بکری آ کے کھا جاتی ہے، اتنی سادہ ہے. تو وہ کمی بھی نہیں تھی، اصل میں خوبی بیان کر رہی تھی کہ وہ سادہ اتنی ہے، آٹا گوندھ کے رکھتی ہے بکری آ کے کھا جاتی ہے اور روکتی نہیں ہے. تو اتنی وہ سادہ ہے، انہیں یہ باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور بڑے خوش ہوئے. سرکار پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے. 40 دن گزر چکے. اب وہ خاص لمحہ ہے، یقین مانیے یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. صدیق اکبر حضور کے یار اتنا کلوز کانٹیکٹ ہے حضور سے اور ان کی صاحبزادی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ ہے اور حضور گھر میں جاتے ہیں اور گھر میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں حضرت ام رومان ابو بکر صدیق کے گھر میں جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے حضرت ام رومان ان کی والدہ بولتی ہیں کہ دکھیوں کے گھر میں کون آ گیا ہے؟ ہمارے گھر میں تو پریشانیاں ہیں، سرکار نے آنا جانا بند کر دیا ہے، رابطے بند ہو گئے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. ذرا تصور کریں کہ صدیق اکبر کا خاندان کتنا بڑا خاندان ہے اور اتنے بڑے خاندان میں جب اس طرح کی بات ہو تو ان کی کیفیت کیا ہو، تکلیف کی، پریشانی کی. تو کہا ہمارے گھر میں تو ہر وقت رونا ہے، یہ کون آ گیا ہمارے گھر میں؟ تو کسی نے کہا کہ باہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور آئے، رحمتوں کی بہار آئی ہے، سرکار جلوہ گر، سارے گھر کے لوگ اکٹھے ہو گئے.
دروازہ کھولا گیا، حضور گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مجھ سے نہیں بولتے، مگر اس دن حضور میرے قریب بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ سچ سچ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ جہاں ہماری تربیت کے لیے حضور نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ تو پاک لوگ تھے اور حضور کو خبر بھی تھی۔ سرکار نے پہلے اعلان کر دیا تھا بخاری میں، مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی برا گمان نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے، سب خیر ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا عائشہ مجھے بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں نے عرض کیا حضور یہ واقعہ تھا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کوئی بات ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ وہ کوئی احکام نازل کرے، تمہاری توبہ قبول کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور میں نے کوئی توبہ نہیں کرنی۔ توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس موقع پہ آپ نے فرمایا میں نے کوئی توبہ نہیں کرنی۔ جب میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو میں توبہ کس بات کی کروں؟ انہیں یقین اتنا تھا۔ حضور نے فرمایا اچھا تیرے والدین کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے والد گرامی کی طرف دیکھا، میں نے والدہ کی طرف دیکھا، میں نے کہا میرے بارے میں بات کرو، بیان کرو۔ اب میرے والد گرامی بھی خاموش ہیں، والدہ بھی خاموش ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں انتہائی پریشان ہوں کہ یہ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا تم بولتے کیوں نہیں میرے حق میں؟ وہ دونوں خاموش ہیں کہ حضور بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں کچھ کہیں گے، حضور بہتر جانتے ہیں۔ جب یہ میں نے دیکھا تو حضور نے فرمایا ہاں یہ تو بولتے نہیں ہیں، اب تم کیا کہتی ہو؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سائیڈ پہ ہوئی اور رونے لگی، اور میں نے کہا حضور میں کچھ نہیں کہتی، میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا۔ آپ کہتی ہیں مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، اس غم کی کیفیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا۔ میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو حضرت ابو یوسف نے کہا تھا، یوسف کے باپ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نے کیا کہا تھا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اپنا دکھ صرف اپنے رب کو بیان کرتا ہوں۔ تو میں اپنے رب کو بیان کرتی ہوں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کون کیا ہے اور میں کیسی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں روئی آنکھوں سے آنسو نکلے اور رب کی طرف میں نے بات کی ہوئی، بس وہی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ یہ جو آنسوں کی زبان ہوتی ہے یہ دنیا کی اعلیٰ ترین زبان ہے، اور رب کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ قدر و قیمت ہے وہ انہی آنسوں کی۔ میں نے جب عرض کیا اسی لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پہ کب کبھی طاری ہو گئی، پسینہ آنا شروع ہو گیا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہی آ گئی ہے۔ تو جلدی جلدی ہم نے چادر اوپر لا کے ڈالی، حضور کی کیفیت پہ وہی خاص کیفیت ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس وقت میں نے دیکھا کہ میرا باپ حضرت ابوبکر صدیق مرنے کے قریب تھے، میری والدہ اور والد گرامی دونوں اس غم کی کیفیت میں کہ اب پتہ نہیں کیا نازل ہوتا ہے، تو قریب تھا کہ مر جاتے غم سے اور ان کا جگر پھٹ جاتا، تو وہ وحی کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چہرے سخت سردی تھی، لیکن حضور کے چہرے انور پہ پسینے کے وہ قطرات جو ہیں وہ چمکنا شروع ہو گئے۔ اس کیفیت میں جب وحی اترتی تھی یہ حال ہو گیا، تو حضور اٹھے اور سرکار نے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری شان میں قرآن مجید کی 19 آیتیں اتار دی۔ حضرت بی بی پاک مریم کی گواہی ان کے بیٹے نے دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گواہی ایک پتھر نے دی تھی، جریج کی گواہی ایک بیٹے نے دی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی بھی ایک چھوٹے سے بچے نے دی تھی۔ لیکن اے عائشہ صدیقہ، اے اماں جان، آپ کی عظمتوں پہ سارے جہان قربان، آپ کی گواہی اللہ کریم نے دی۔
آپ کا وکیل صفائی خود میرا رب بن گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب چھوڑو ان کی باتیں، میں پاکی میں بیان کرتا ہوں۔ 19 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی میں بیان کر دی۔ رب نے فرمایا حبیب الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں، پاک بیویوں کے لیے پاک مرد۔ حضور عائشہ اس سے بری ہیں جو ان پہ بات کیا جائے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، آپ کا رب پاک ہے جیسے آپ کا رب پاک ہے۔ یہ جو غلط بات حضرت عائشہ کی طرف کی گئی ہے، حضرت عائشہ بھی اس طرح پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ان لوگوں نے کیوں لگایا؟ اے حبیب جن لوگوں نے یہ بات کی ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے ان کو مارے جائیں۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہمیشہ ساری زندگی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے، ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ان کو مارا جائے۔ 80 کوڑے مارے گئے ان کو۔ قانون نازل ہو گیا قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے، یہ سیکورٹی قانون اللہ کریم نے قرآن مجید میں نازل کر دیا۔ پاک دامن عورتوں پر، پاک دامن مردوں پر کوئی الزام نہ لگائے، ان پہ انگلی نہ اٹھائے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بہانہ تھا، اصل میں اللہ نے قیامت تک حضور کی امت کی بیٹیوں کو بچانا تھا۔ تو یہ ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے کہ کائنات میں جس طرح ان کی گواہی اللہ کریم نے دی ہے، اس طرح کسی کی، جس طرح ان کی پاک دامنی بیان، عائشہ صدیقہ کو ان پر یوں فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کھانے کو تمام کھانوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ آج بھی ان کا حجرہ مبارک ہے جہاں سرکار دفن ہے، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف کے ساتھ۔ وہ جو حجرہ ہے نا، وہ کس کا ہے؟ وہ حضرت عائشہ صدیقہ۔ بعض بدبخت لوگ آج بھی ان پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ کمینوں، ماؤں پر بھی کبھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ وہ مومنوں کی مائیں اور حضور کی عزت ہے، اور حضور کے گھر والی ہے۔ حضور کے گھر پر دشمن ہی پہنچ سکتا ہے، ایمان والا تو نہیں۔ تو کم از کم ماں کا حق تو ادا کرے، اپنی ماں کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ان کو سلام عقیدت پیش کریں۔ انہوں نے آدھا دین ہمیں عطا کیا ہے، انہوں نے اللہ کریم نے ان کو وہ برکتیں عطا کی ہیں۔ حضور کا گنبد خضرا آج بھی یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے۔ ایک بدبخت ایران کا وہ کہہ رہا تھا نہیں یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میں نے کہا حضور نے ان کو ہبہ کر دیا تھا، اب جب کوئی ہبہ کر دیا جاتا ہے تو اب اس کا مالک کون بن جاتا ہے؟ اگر کوئی سونا اس کی انگوٹھی آپ اپنی بیوی کو ہبہ کر دے کہ یہ تیری ہے، تو اب اس کی مالکن کون ہے؟ بیوی ہے نا۔ زکوٰۃ کس پہ فرض ہوگی؟ جو مالکن ہے اس پہ ہی فرض ہوگی نا، شوہر پہ تو نہیں ہوگی۔ تو قرآن نے کن کو کہا ہے کہ وہ مکان کن کا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، یہ گھر تمہارے ہیں۔ تو قرآن کی آیت نے بتا دیا کہ یہ گھر ان کا ہے۔ تو وہ گھر ہے جس میں آج بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، عائشہ صدیقہ کا گھر ہے۔ اور اس گھر کے اندر ہی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں بھی اسی گھر میں موجود ہیں۔ یہ ان کا شرف ہے ان کو ملا ہوا کہ جن کے گھر میں یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں۔ تو دوستوں، ہمارے لیے پیغام ہے ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنگ میں رنگ، وہ ہر حج کیا کرتی تھیں، عبادت کرتی تھیں، انہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ وہ سخی اتنی تھیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 1,00,000 درہم بھیجے، 2 بوریاں بھر کے درہموں کی، تو آپ نے اسی وقت کھڑے کھڑے ساری کی ساری تقسیم کر دی۔ تو خادمہ کہنے لگی کہ آپ افطاری کے لیے 1-2 درہم تو رکھ لیتی، ہم افطاری کر لیتی۔ تو فرمایا تم نے پہلے بتانا تھا۔
اپنی افطاری کے لیے 1 روپیہ بھی نہ رکھا، سب خرچ کر دیا۔ تو جا کے یہ پیغام حضرت عبداللہ بن زبیر کو ملا کہ وہ آپ کی پھوپھی جانوں نے تو 1 روپیہ بھی نہیں بچایا، روزے کی افطاری کے لیے کوئی کھجوریں دے دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ انہیں سمجھاؤ کہ ایسے خرچ نہیں کرتے۔ جب یہ آپ تک بات پہنچی آپ ناراض ہو گئی، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے مجھے؟ میں نے اسے بولنا ہی نہیں، آپ نے اس سے بولا ختم کر دیا۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ میں نے کیا غلطی کی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر بھی قبیلے کے بڑے بڑے بزرگوں کو لے کے حاضر ہوئے پھوپھی کے گھر پہ کہ مجھے معافی لے کے دو۔ تو وہ پہلے وہ جو بزرگ آئے تھے خاندان کے، انہوں نے کہا کہ ہم فلاں بزرگ ہیں فلاں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم بڑی عظمت والے ہو، بڑی شان والے ہو، بڑی بات ہے تم آئے ہو، آپ بتائیں کیسے آئے آپ میرے گھر؟ جب یہ کہا تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن زبیر سے داخل ہو جاؤ، جا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر گئے، جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاؤں پکڑ لیے، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اب تم اتنے بڑے بڑے بندے لے کے آئے ہو، میں نے اس وجہ سے تمہیں معاف کیا، ورنہ میں تمہیں معاف نہ کرتا۔ تو آپ بڑی خوش ہوئی۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم آ گئے ہو۔ تو آپ کے پاس اس وقت 47 غلام تھے، آپ نے سارے کے سارے آزاد کر دیے۔ اس خوشی میں آپ نے سارے کے سارے آزاد کر دی۔ بڑی سخیت، بڑی عظیم ہستی تھی۔ آپ کی نماز جنازہ 58 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پڑھائی، اور آج بھی آپ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو جاری کرے، ہماری بیٹوں بیٹیوں اور اہل خاندان ان سب کو ان کے رنگ میں رنگ دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہم انت السلام و منک السلام، حینا ربنا، اے مالک عزت سمر کر، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں ہماری خطائیں در گزار۔ میرے مالک حضور کی زوجہ، حضور کی محبوبہ محبوبہ رب کریم، ان کا تذکرہ خیر ہوا، ان کے ذکر کے صدقے سے، ان کے صدقہ ہو، ان کے تصدق سے، ان کے تقوی و طہارت کے تصدق سے ہماری بخشش فرما، ہمارے معاملات آسان، ہمارے گناہ معاف ہو، ہماری خطائیں درگزر، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، خطاؤں سے بچا، ہمارے گھر بار اہل خانہ سے سب کو نیک بنا، تقوی و طہارت، ہمارے والدین اہل خانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔